الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو احکام الاموات میں جناب مشاہد صاحب احتضار کی بحث اور گفتگو ختم ہو چکی۔ آج غسل کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو غسل کے حوالے سے فرماتے ہیں کس کو غسل دینا واجب ہے اور کس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ کہ بھائی جب ہم غسل دیں گے تو جیسے عام غسل ایک مرتبہ یا ایک پانی سے کیا جاتا ہے، اس کے غسل بھی ایک پانی سے ہوں گے یا اس کے غسل زیادہ پانی سے ہوں گے۔ کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ جو عام غسل کا طریقہ ہے ترتیبی کا، اس کا بھی وہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے عام غسل اور اس میں کہ عام غسل مطلق پانی سے یا خالص پانی سے کیے جاتے ہیں، اس میں جو ہے کیا ہے پہلے بیری اور کافور کے پانی سے غسل دیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب خالص پانی سے غسل دیا جائے گا۔ جس طریقے سے ہم عام غسلوں میں پہلے اپنے جسم کی صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کیا ہے غسل کرتے ہیں، اس میں بھی پہلے میت کی صفائی وغیرہ ہوگی، اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب غسل دیا جائے گا۔ اچھا، عام طور پر غسل دینے میں ایک پانی دینے والا ہوتا ہے، دوسرا غسل دینے والا۔ غسل کی نیت کون کرے گا؟ فرماتے جو غسل دے رہا ہے وہ نیت کرے گا، البتہ اگر دونوں کر لیں تو بہتر ہے۔ پھر مزید جو ہے کیا ہے ہم اس کے احکام کل پڑھیں گے اور پرسوں، کیونکہ ایک درس میں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی الغسل، الثانی یعنی الحکم الثانی، دوسرا حکم غسل کا ہے۔ وَيَجِبُ تَغْسِيلُ كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ، واجب ہے غسل دینا ہر میت کو جو کہ مسلمان ہو، او بحکم المسلم، یا مسلمان کے حکم میں ہو۔ بھائی کیا مطلب؟ مسلمان تو ہمیں پتہ چلا کہ جو کلمہ شہادتین پڑھے وہ کیا ہے مسلمان۔ حکم مسلمان میں کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں بچہ اور پاگل۔ اگر مسلمان کا بچہ ہے تو اس بچے کو تو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے، حکم مسلمان میں کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان پاگل ہو گیا یا پیدائشی طور پر پاگل ہے، ابھی اگرچہ وہ 50 سال کا ہو مر جائے، پھر بھی ہم دیکھیں گے کیونکہ اس کے والدین مسلمان تھے تو یہ بھی فی حکم المسلم۔ اور اگر باپ مسلمان ہو ماں کافرہ ہو، کوئی ایسا فرض بنا لیں گے، یا جو اس کے برعکس ہو تو وہ بچہ بھی فی حکم المسلم۔ یا لقیت دار الاسلام، بھائی خیر پور شہر میں کوئی مردہ ملا ہے، ٹھیک ہے، اب کیونکہ خیر پور کا شہر ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کا شہر ہے تو اس کو بھی ہم کیا سمجھیں گے فی حکم المسلم۔ طفل جیسے بچہ، والمجنون اور پاگل، لیکن کون سا بچہ اور کون سا پاگل؟ المتولدین من مسلمین، جو دونوں پیدا ہوئے ہوں کس سے؟ مسلمان سے۔ لقیت دار الاسلام، یا جو اسلامی شہر میں ہمیں ملے، گمشدہ ملے یعنی زندہ ملے اور مر جائے تو بھی وہ فی حکم المسلم ہے، یا مردہ کی حالت میں ملے تو بھی فی حکم المسلم ہے۔ اور دار الکفر، یا وہ گمشدہ ہمیں کافروں کے شہر میں ملا ہے لیکن وہ فیہا مسلمون، ان کافروں کے شہر میں مسلمان بھی ہیں، یمکنو تولدہ، ممکن ہے اس لقیت کا پیدا ہونا، من المسلم، مسلمان سے۔ دیکھیں بمبئی، دہلی، اب یہ علاقے ایسے ہیں جس میں محلے ہیں، یہ پورا کا پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، یہ محلہ پورا کا پورا سکھوں کا ہے، یہ ہندوؤں کا ہے، یہ پھر اور غیر مسلم ہے ان کا ہے، یہ یہودیوں کا ہے، یہ عیسائیوں کا ہے۔ اب وہاں محلے کے حساب سے اگر مسلمانوں کے محلے میں ملا، اگرچہ ہے تو وہ کفر کا شہر ہے، کفر کا شہر، لیکن پھر بھی ہم اسے کیا مسلمان کے حکم میں سمجھیں گے۔ والمسبی بید المسلم، مسبی
یعنی جو گرفتار ہو، جو قیدی ہو کسی مسلمان کے ہاتھوں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مسلم کے حکم میں ہے مشاہد ایک قول کے مطابق، علی القول بتبعیت المسبی فی الاسلام، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ مسبی تابع ہوتا ہے اسلام میں، کما ہوا مختار المصنف، جیسے کہ یہی بات کون سی کہ بھائی قیدی بھی قید کرنے والے کے حکم میں ہے، یہ جو ہے کس کی ہے جناب بات، یہ جو ہے جناب مصنف صاحب نے بھی انتخاب کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَسْبِي وَلَدَ زِنَا، مسبی وہی مرمی کے وزن پر ہے، فرماتے اگرچہ یہ مسبی جو ہے کیا ہے ولد زنا ہی کیوں نہ ہو۔ خوب، وَفِي الْمُتَخَلِّقِ مِنْ مَاءِ زَانِ، ٹھیک بابا، وَفِي الْمُتَخَلِّقِ مِنْ مَاءِ زَانِ، بھائی میرے ماء یعنی پانی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پانی سے مراد کیا ہے منی، متخلق یعنی جو پیدا ہوا ہے زانی کے منی سے، یعنی زنا سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، حلال زادہ نہیں ہے، جو حرام زادہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن زنا کرنے والا مسلمان تھا، اب یہ بچہ حرام زادہ اگر مر گیا تو کیا فی حکم المسلم ہے یا حکم مسلم نہیں ہے؟ فرماتے نظر بمعنی بحث، حقیقت میں یہ ہے کہ زنا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نتیجے میں یہ مسلمان نہیں ہوگا، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ ہے تو اسی کی منی سے نا، اگرچہ نکاح نہیں پڑھا گیا لیکن منی تو مسلمان کی ہے، تو یہ مسلمان کے حکم میں ہونا چاہیے۔ من انتفاء طبعیت شرعا، فرماتے شرعی لحاظ سے تو یہ حرام زادہ تابع نہیں ہے اپنے باپ کا، اس لیے اس کو غسل دینا ضروری نہیں۔ وہ من، یہ دلیل ہے کہ اسے غسل دیا جائے گا، تولد ہی من المسلم، بھائی حرام زادہ پیدا ہوا ہے مسلمان سے حقیقت میں، وَكَوْنُهُ وَلَدًا لُغَةً، اور لغت کے اعتبار سے بھائی یہ حرام زادہ بھی کیا ہے بچہ ہے کس کا زانی کا، فَيَتَّبِعُ فِي الْإِسْلام، تو پھر یہ حرام زادہ تابع ہوگا ہو اس مسلمان کا اسلام میں، کما یحرم نکاح، جیسے کہ اس کا نکاح کرنا حرام ہے۔ مشاہد، اگر ایک مرد کسی عورت سے زنا کرتا ہے، اس زنا سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہ لڑکی بڑی ہو جائے تو یہ زانی اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کی کیونکہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور حرمت کا سبب نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس بات کو اگر مد نظر رکھیں تو اگر زنا والا بچہ مر جائے، ٹھیک ہے، زانی مسلمان تھا، تو اس بچے کو بھی فی حکم مسلم سمجھ کے ہم کیا کریں گے، اسے غسل دیں گے۔ وَيُسْتَسْنَى مِنَ الْمُسْلِمِ، بھائی صاحب آپ نے کہا کہ مسلمان کو غسل دینا واجب ہے، نسیم کہتے ہیں جی ہاں، اس حکم شرعی سے استثناء ہوتا ہے مسلمان سے، من حکم بکفر ہی، وہ مسلمان کہ جن کے کفر کا جو کیا حکم دیا گیا ہے، من الفرق، جو گروپ ہم آپ کو بتائیں گے کل، خارجی۔ خارجی کون ہے؟ جو امام معصوم کی اطاعت سے انکار کرے، خارجی۔ اب اگر خارجی کے دائرے کو آپ دیکھیں گے تو بہت سارے کافر ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ بہت سارے کافر ہو جائیں گے۔ اب کھل کر بیان کریں تو اس ملک میں پھر وہ پتہ نہیں کس قسم کے کیس لگ جاتے۔ مولا علی کا جس نے انکار کیا ہے امامت کا، اور مولا علی کے فرمان برداری سے انکار کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس حساب کے مطابق وہ خارجی ہو گیا۔ وہ ناسبی، اور ناسبی وہ ہے جو ہمارے معصوم امام کے سب و شتم یعنی گالی دینا اور لعنت کرنے کو جائز سمجھے، مولا علی پہ جنہوں نے لعنتیں کرائیں اس حساب سے وہ کیا ہے، ناسبی بھی ہے۔ والمجسم، مجسم وہ ہے جو خدا کے جسم کا قائل ہے، ٹھیک ہے، مثلا وہ کیا کہتا ہے کہ خدا شب جمعہ گدھے پر چڑھ کر آ کے مسجد کی چھت پہ بیٹھ جاتا ہے کوئی بندہ جو توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کروں، یا کہتے ہیں جہنم کہے گا حل من مزید، اور بھی مجھے چاہیے، تو اللہ اپنا پاؤں جو ہے جہنم میں رکھے گا، پھر جہنم کہے گا بس بس کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خدا کے جسم کے قائل ہیں وہ بھی بھلی ختنہ بھی کرائیں، کلمہ بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، لیکن وہ مسلمان کے حکم میں نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا تَرَكَ اسْتِثْنَاءَهُ، بھائی مسلم سکندر، تو یہ استثناء تو شہید اول کو بیان کرنی چاہیے، فرماتے شہید اول نے استثناء کو ترک کیا، کیوں؟ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْإِسْلَامِ حقیقتاً، اس لیے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے،
بھائی استثناء تو اس وقت کریں جب یہ مسلمان ہو نا، حقیقت میں یہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ وَإِنْ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِ ظَاهِرًا، اگرچہ ظاہری طور پر ان کو ہم مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ وَيَدْخُلُ فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِ الطِّفْلُ، کہتے ہیں اور داخل ہوتا ہے مسلمان کے حکم میں وہ بچہ، وَلَوْ سِكْتًا، اگرچہ ضائع ہو جائے، یعنی عورت حاملہ تھی، بچہ پیٹ میں بنا ہے، ٹھیک ہے، اور ضائع ہو گیا، البتہ اذا کان لہ اربعۃ اشہر، جب اس بچے کے 4 ماہ ہوئے ہوں، یعنی 4 مہینے کا اگر حمل ضائع ہو جائے تو سکندر صاحب اس کو غسل دینا واجب ہے۔ وَلَوْ كَانَ دُونَ الْأَرْبَعَةِ، دون ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اربع کی طرف۔ اگر بچہ 4 مہینے سے کم ہو، لف، تو اس کو لپیٹا جائے گا فی خرقۃ، کسی کپڑے میں، وَدُفِنَ بغیر غسل، اور اسے بغیر غسل کے دفن کیا جائے گا۔ خوب، اب دیکھیں مولوی صاحبان کے کمال، بصدرے، یہ جار مجرور ہو گیا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یجب کے ساتھ۔ یجب کہاں پر آپ نے پڑھا؟ آج کے درس کا پہلا لفظ، یجب بصدرے، غسل دینا واجب ہے بیری کے ساتھ، اے بماء مصاحب، یعنی ایک ایسا پانی جو ملا ہوا ہو، لشیء من الصدر، تھوڑی سی بیری کے ساتھ۔ بھائی اتنے بھی بیری کے پتے نہ ملائیں کہ وہ آب مضاف ہو جائے۔ وہ اقل صدر، کم از کم کتنی صدر ہونی چاہیے؟ ما یطلق علیہ اسمہ، ما وہ بیری کس اطلاق کرے علیہ اس پتوں پر اسم صدر، وہ اکثر ہو، اور زیادہ سے زیادہ کتنی بیری ہونی چاہیے؟ اللہ یخرج بالبیری الماء عن الاطلاق، اس بیری کے پتے ملانے سے پانی بالکل سبز نہ ہو جائے کہ سب کہیں یہ پتہ نہیں بھنگ ہے یا پانی ہے۔ بالغسلۃ الاولی، پہلے غسل میں بیری کے پتوں کے ساتھ، ثم کا مطلب کیا؟ ترتیب، یعنی بیری کے پتوں کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ بماء مصاحب لشیء من الکافور، جناب پانی میں تھوڑی سا کافور ملا دیں، کذالک ایسے ہی، یعنی کم از کم اتنی ملائیں کہ سب کہیں کہ کافور ملایا ہے، اور اتنی زیادہ بھی نہ ملائیں کہ پانی جو ہے کیا اطلاق سے خارج ہو جائے۔ ثم یغسل ثالثا بماء القراح، پھر تیسری مرتبہ اسے غسل دیا جائے گا، قراح بمعنی خالص، وہ المطلق الخالص من الخلیط، خلیط یعنی کیا بھائی؟ اس میں کوئی بھی چیز مکس نہ ہو، بمعنی کون الخلیط غیر معتبرا فی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے پانی میں کسی چیز کو مکس کرنا شرط نہیں، لیکن اگر تھوڑی مٹی ملی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، ملانا شرط نہیں ہے۔ آپ اگر نہر سے پانی بھر کے آئیں گے، اس میں تھوڑی بہت مٹی کچرا ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لا ان سلبہ انہ معتبر، ایسا نہیں ہے کہ خلیط کا سلب کرنا اس پانی سے معتبر، بھائی خلیط کا سلب شرط نہیں ہے، خلیط کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، خلیط کی نفی ہے لیکن خلیط کی سلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم کہتے ہیں اس میں کسی چیز کو مخلوط کرنا شرط نہیں ہے، لیکن مخلوط کا نہ ہونا اس کی بات کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مَاءً مُطْلَقًا، بتحقیق معتبر یہ ہے کہ وہ جو تیسرا پانی ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مشاہد مطلق ہونا چاہیے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ، یہ جو ہم نے آپ کو 3 غسل بتائے ہیں، کل جنابت ہے، یہ جنابت کی طرح کیے جائیں گے۔ یبدأ بغسل رأسہ، ابتدا کی جائے گی میت کے سر کے دھونے سے، ورکبتہ، اور اس کے گردن دھونے سے، اولاً پہلے اس کا سر گردن دھوئیں گے، ثم بمیامنہ، پھر اس کے ہم سیدھے طرف کو دھوئیں گے، ثم میاسرہ، پھر اس کے الٹے طرف کو دھوئیں گے، او یا آپ اگر زحمت نہیں کرنا چاہتے تو حوض بنا لیں میت کے قد کے سائز کا، اس میں پہلے بیری کے پانی ڈالیں، پھر میت کو ایک اس میں جو ہے کیا ہے گوتا لگائیں، نکال دیں، پھر کافور والا پانی میں گوتا لگائیں، پھر آپ اس میں خالص پانی میں سے جو کیا ہے ایک گوتا لگا دیں، کافی ہو جائے گا۔ پھر ماء دفعۃ واحدۃ عرفیہ، دفع عقلی نہیں ہو سکتا سکندر، کیونکہ جب آپ اٹھا کے میت کو رکھیں گے لازمی پہلے میت کے سر کا پچھلا حصہ پانی میں لگے گا، پھر اس کی کمر اور پشت لگے گی،
پھر جا کے پورا کا پورا پانی میں ڈبویا جائے گا۔ عرف میں کہیں کہ ایک ہی دفعہ انہوں نے پانی میں سے نہلایا ہے۔ مقترنن فی اول الغسل بنیت، بھائی اس دھونے کی ابتدا میں نیت ہونی چاہیے۔ وظاہر العبارت، کہتے ہیں اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ وَهُوَ، یہ جو ظاہر عبارت ہے لمحہ، بھائی دیکھیں توجہ، یہ جو نیت کی بات ہے آپ کے خیال میں ہر غسل میں نیت ہونی چاہیے یا تینوں کی ایک ہونی چاہیے؟ نہیں، تینوں کی ایک، یہ کہا نا مقترنن فی اول ہی بنیت، بس اس کی ابتدا میں نیت کریں، ٹھیک ہے۔ صرح به فی غیر الاکتفاء بنیت واحدۃ، یہاں تو عبارت سے یہ چیز ظاہر ہوئی، صریح تو مولوی صاحب نے نہیں کہا نا کہ ایک نیت کرنی چاہیے، ٹھیک، کہتے ہیں دوسری کتابوں میں کہا ایک ہی نیت کافی ہے، للاغسال ثلاثۃ، تینوں غسلوں کے لیے، والاجود التعدد بتعدد الاغسال، اور بہتر ہے کہ نیت بھی متعدد ہونی چاہیے جیسے اغسال بھی متعدد ہیں۔ تو ثم ان اتحد الغاسل، اگر غسل دینے والا ایک بندہ ہے تو پھر تولا ہوا نیا، وہی نیت کرے گا۔ ولا تجزی ان غیر ہی، غیر ہی کی ضمیر بیٹا غاسل کی طرف جائے گی، غسل دینے والے کے علاوہ اور کسی کی نیت قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِن تَعَدَّدُوا، نہ وَإِن تَعَدَّدَ، لیکن اگر غسل دینے والا متعدد ہے، مثلا سکندر کہتا ہے بیری کے پتوں والا میں غسل دیتا ہوں، نسیم کہتا ہے کافور والا میں غسل دیتا ہوں، مشاہد کہتا ہے خالص پانی والا میں غسل دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا اشترک فی سب، یا پانی ڈالنے میں سب مشترک ہیں، ٹھیک ہے، ایک ڈبہ وہ ڈالتا ہے ایک وہ، تو پھر نو جمعین یہ سب کے سب نیت کریں گے۔ وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ يَصُبُّ وَالْآخَرُ يُقَلِّبُ، اگر بعض پانی ڈال رہے ہیں اور بعض میت کو جو ہے کیا ہے کروٹ وغیرہ بدل رہے ہیں، تو پھر یقلبو نوصاب، نہیں نوصاب، پانی ڈالنے والا نیت کرے گا، لأنہ الغاسل حقیقت، اس لیے کہ حقیقت میں تو وہی پانی ڈالنے والا غسل دینے والا ہے نا، یہ تو صرف اس میت کی جو ہے کیا ہے سائڈیں تبدیل کر رہا ہے۔ واستحب من الآخر، لیکن مستحب ہے کہ دوسرا بھی نیت کرے۔ وقت فالمصنف فی ذکر بہا منہ ایضاً، مصنف صاحب نے کافی سمجھا ہے کتاب ذکرہ میں بہا نیت کو، منہ اس قلب کرنے والے کی بھی، یعنی اکیلا غاسل نیت کرے تو بھی کافی ہے، اور وہاں کہا کہ جو میت کو جو ہے کیا بھائی ادھر ادھر گھما رہا ہے وہ بھی نیت کرے تو کافی، دونوں کی ضروری نہیں ہے مشاہد، دونوں میں سے کوئی ایک کرے تو کافی ہے۔ وَلَوْ تَرَتَّبُوا، لیکن اگر غسل دینے والے ترتیب کے ساتھ ہیں، کیا مطلب؟ بِأَنْ غَسَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بَعْضًا، بھائی ان لوگوں میں سے ہر ایک میت کے بعض حصے کو غسل دے، اُعْتُبِرَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، تو معتبر ہے نیت من کل واحد، ہر غسل دینے والے کی، عند ابتداء فعلہ، جب وہ اپنے فعل کی کیا کر رہا ہے ابتدا کر رہا ہے، یعنی اگر آپ صرف سر دھونا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت نیت کریں گے، اور اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے جناب وہ اس کا ایک سائڈ دھو رہا ہے وہ اس وقت نیت کرے گا، یا ایک اگر بیری کے پتوں کا غسل دے رہا ہے تو وہ اس کی نیت کرے گا، اور دوسرا پھر کافر والے کی نیت کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔